سن 1912 میں ایک جہاز بنایا جاتا ہے جو 4 سال بننے کے بعد 1912 10 اپریل کو وہ جہاز انگلینڈ کے ایک شہر سے جاتا ہے نیویارک کی طرف، اور اس جہاز کے مالک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ایسا جہاز بنایا ہے کہ طوفان نوح بھی آ جائے تو میرے جہاز کو نہیں ڈبو سکتا، اور جو اکڑتا ہے خدا اسی کو پکڑتا ہے۔ اے لوگوں، وہ جہاز، دنیا اس جہاز کو ٹائٹینک کے نام سے جانتی ہے۔ اس جہاز کا بڑا شہرہ ہوا، لوگوں نے اپنی پراپرٹی بیچنے کے بعد اس کا ٹکٹ خریدا تھا۔ جن کے پاس دولت تھی ان کی بات تو الگ تھی، مگر کچھ لوگ عام مڈل کلاس کے بھی تو تھے نا، ان کو بھی بڑا ذوق تھا کہ ٹائٹینک میں ہم سفر کریں گے۔ 1912 تک ایسا جہاز نہیں بنا تھا جس جہاز کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ ٹائٹینک ایسا جہاز بنایا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑی چٹان بھی جہاز کو نہیں ڈبو سکتی، بڑی سے بڑی مچھلی کا ٹکرانا بھی جہاز کو نہیں ڈبو سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ اس میں سفر کر رہے تھے، اور اوور کانفیڈنس کا حال یہ تھا کہ جب جہاز کسی آبدہ میں پھنس جاتا ہے تو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے بورڈ رکھ لیتے ہیں کہ اگر جیسے جہاز ڈوبنے لگا تو بورڈوں میں پبلک کو بٹھا کر کے اس کو ریلیف دیں گے اور ان کی جان بچائی جا سکے گی۔ وہ بھی انہوں نے اتنی نہیں رکھی تھی جتنے کی ضرورت تھی، اور جس نے جہاز بنایا تھا ٹائٹینک اس نے یہ بھی کہا تھا کپتان سے جو جہاز چلانے والا تھا کہ اس کی سپیڈ کم نہیں ہونا چاہیے، پر گھنٹہ جو ہے 40 کی رفتار، اس زمانے میں 40 کی رفتار بہت تھی، 112 سال پرانی بات ہے یہ، اور کہا تھا کہ اس کی رفتار کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ورلڈ ریکارڈ بنائے کم سمے میں، کم ٹائم میں انگلینڈ سے نیویارک پہنچنے کا، یہ ریکارڈ بنائے۔ ایک تو ہم نے سب سے اچھا جہاز بنایا یہ ریکارڈ، دوسرا سب سے کم ٹائم میں پہنچ جائے یہ بھی ریکارڈ بنایا جائے۔ ادھر طوفان نوح میں نوح کی کشتی کو دیکھو جو لگزری بھی نہیں ہے، جس میں بہت زیادہ سویدھائیں نہیں ہیں، بس بات یہ ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی سوز و گداز والی دعائیں ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جن پر فرشتے آمین کہا کرتے تھے۔ اور ساتھیوں، قدرت کا سہارا بڑی چیز ہوتی ہے، اور جب قدرت سہارا چھوڑ دیتی ہے وہ بے سہارا ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ہو۔ تو ٹائٹینک جیسا جہاز بھی ایک آئس برگ سے جا کے ٹکراتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 10 اپریل کو نکلنے والا انگلینڈ کی سرزمین سے یہ جہاز ابھی 14 اپریل تک ہی پہنچا تھا، صرف 4 دن کے بعد وہ جہاز ایک آئس برگ سے، یعنی سمندر کے اندر ایک جناب والا ایک برف کی چٹان آئی، اور برف کی چٹان کی کیا حیثیت تھی ٹائٹینک جہاز کے سامنے؟ اس میں ایسی سویدھائیں رکھی تھی، مالک نے ایسے ہی تو دعویٰ نہیں کیا ہوگا، اس کا جو مالک تھا، اس کا جو کانفیڈنس تھا، ظاہر ہے وہ یوں ہی تو نہیں ہوا ہوگا۔ مگر خدا کا کرم دیکھو میرے ساتھ، مگر خدا کا غضب دیکھو ان لوگوں پر۔ ایک طرف کرم دیکھو کہ وہ چاہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بننے والی کشتی کو ساحل تک پہنچا دیتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ ناراض ہو جائے تو صبح مغرور کو بے نور بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھیں ملانے کی حماقت نہ کرو یارو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وہی پہاڑ، وہ جو پہاڑی ہے آئس برگ جس کو کہتے ہیں، وہاں تھوڑا سا حصہ ایمرجنسی میں جب اوپر سے مطلب لکھا ہوا ہے ٹائٹینک جہاز کی ہسٹری میں کہ اوپر سے جو جن لوگوں کو بٹھایا گیا تھا انہوں نے آئس برگ کو دور سے دیکھا۔ اب ٹائم اتنا نہیں تھا کہ ایمرجنسی میں اس کو موڑا جائے، بس تھوڑا سا اس کا بتاتے ہیں حصہ لگا، اور جناب والا دیکھو وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا طوفان نوح بھی نہیں ڈبو سکتا، اس کو ایک برف کی چٹان نے ڈبو کر کے رکھ دیا، اور پہلی والی منزل میں پانی، دوسری منزل میں پانی، اور پھر وہ جہاز کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے ڈوب گیا۔ میرے ساتھیوں اندازہ لگاؤ، وہ نہ چاہے تو بہتے دریا سے ایک قطرہ بھی کوئی پی نہ سکے، قطع کر دے اگر وہ تارے نفس ایک لمحہ بھی کوئی جی نہ سکے۔ کس بات پہ اتراتا ہے انسان؟ اپنی طاقت پہ اتراتا ہے، اپنی شہرت پہ اتراتا ہے، اپنی جناب والا دولت پہ اتراتا ہے، اپنے منصب پہ اتراتا ہے۔ اور نادان یاد رکھنا، عزتیں بھی اسی کی سلامت رہتی ہیں جسے خدا عزتوں سے نواز دیتا
دیتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے مقام عبرت نہیں ہے کہ ٹائٹینک جہاز کا بنانے والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، میرے خدا نے پہلے ہی سفر میں ڈبو دیا اس جہاز کو، پہلے ہی سفر میں فرسٹ جرنی ہے، 1500 لوگ ڈوبے اس میں، 1500 لوگ مارے گئے، صرف 37 کلومیٹر دور ایک دوسرا جہاز کھڑا ہوا تھا، اس کو سگنل جاتا ہے۔ مگر دیکھو یار، جب کہتے ہیں نا کاتب تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، جب وقت ہاتھ میں نہ ہونا تو انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ اپنا ریڈیو آف کر کے سو گئے۔ 137 کلومیٹر دور دوسرا جہاز ہے، وہ تب تک آیا جہاز ڈوب چکا تھا، لوگ ادھر ادھر منتشر تھے، بمشکل کچھ لوگوں کی جان بچائی گئی۔ حضرات میں بات آگے اور بڑھانا چاہتا ہوں، ایک بات اور یاد آئی مولانا عاقب صاحب، سنو۔ اس جہاز میں بیٹھنے کے لیے ایک فارمر غریب انسان تھا، بہت زیادہ مالدار نہیں تھا، اس نے اپنی پراپرٹی، زمین، بہت کچھ مکان، سرمایہ بیچنے کے بعد اپنی بیوی کا اور اپنے 2 یا 3 بچوں کا ٹکٹ خریدا تھا اس نے، تاکہ میں ٹائٹینک جہاز میں بیٹھوں۔ پتہ نہیں اسے جنت سمجھ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے، ان لوگوں کے لیے تو جنت ہی تھا۔ ارے میرا خدا چاہے نا تو شداد بھی جنت نہیں دیکھ پاتا یار، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے مہلت دے دی ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہو کتنے اوور کانفیڈنس ہو رہے ہیں وہ لوگ۔ انہیں ٹائٹینک کی ہسٹری پڑھنا چاہیے، فرعون کی، نمرود کی، شداد کی ہسٹری پڑھنا چاہیے، تاکہ کچھ تو سبق حاصل ہو۔ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے بے شک املیت للذین کفروا کہ ہم مہلت دیتے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ مہلت دیتے ہی رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی مہلت۔ ثم اخذتہم، اللہ کہتا پھر پکڑتے بھی ہیں۔ فاخذتہم نہیں ہے، فا کا مطلب یہ ہوتا فوراً پکڑتے ہیں، ثم اخذتہم مہلت تھوڑی ہوتی ہے، ذرا وقفہ ہوتا اس میں، لیکن پھر پکڑتے ہیں۔ اور جب پکڑتے ہیں تو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، فرعون کو بحر احمر کی موجوں میں ڈبو دیتے ہیں، نمرود کو مچھر سے مروا دیتے ہیں، شداد جنت نہیں دیکھ پاتا، اور ٹائٹینک کو دیکھو کیسے ڈبو دیتے ہیں۔ حضرات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ فارمر اپنی پراپرٹی کا اچھا خاصا حصہ بیچنے کے بعد ٹائٹینک جہاز کے ٹکٹ خریدتا ہے تاکہ اس میں سفر کرے۔ سفر کی تاریخ آنے والی تھی 10 اپریل کی، اور اس سے پہلے اس کے ایک بیٹے کو اس کے کتے نے کاٹ لیا۔ اس کے بیٹے کو جب کتے نے کاٹا، اچھا وہ کاٹا اچھا خاصا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس سچویشن میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، باقی آپ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اور آپ چلے جائیے۔ اب باپ ہوتا ہے، اس نے اپنے کتے کو مارا بھی، اور اس کی زبان پہ جو بھی آیا کتنا کچھ کہا ہوگا، ٹائٹینک جہاز میں فرسٹ جرنی میں ہم سفر کریں، ریکارڈ بنے گا، یہ ذہن میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر اس نے پھر یار اولاد کی محبت، اس نے کہا یار جب میری وائف نہیں جا رہی، میرا بچہ نہیں جا رہا، تو چھوڑو، پیسوں کو خاک ڈالو۔ مگر اتنا موٹا سرمایہ، اچھا پھر اس کے ٹکٹ کے بارے میں یہ بھی رول تھا کہ واپس نہیں ہوں گے، ریٹرن نہیں ہوگا، اس کا جو بھی آپ نے سرمایہ، جو بھی رقم دی ہے وہ ریٹرن نہیں ہوگی۔ حسرت بھری نگاہوں سے اس جگہ گیا جہاں سے لندن میں، یعنی انگلینڈ میں ایک شہر کا نام میرے ذہن سے اس وقت مس ہو رہا، وہاں سے نیو یارک جا رہا تھا، اور وہاں بہت لوگ دیکھنے آئے تھے ٹائٹینک جہاز کو کہ صاحب یہ جہاز جا رہا ہے۔ وہ بھی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا، اور اپنے کتے کو بڑی گالیاں دے رہا تھا کہ اس کی وجہ سے میرا سفر بگڑ گیا۔ 14 اپریل کو، وہ 14 اپریل سن 2012 کو جب وہ جہاز ڈوبا، 1-2 دن میں وہ خبر اخبارات کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی۔ اسی کتے کو جس کو پہلے مار رہا تھا، سوچو وہ اسے کتنا پیار کر رہا ہوگا بعد میں، اس نے بعد میں اس کا شکر ادا کیا کہ تو اگر میرے بیٹے کو نہ کاٹتا تو آج کوئی نہ ہوتا۔ اب اس سے ایک سیکھ اور ملتی ہے عثمان بھائی، چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ اشارہ سمجھو ہمارا، کبھی کبھی گھر پہ کوئی پریشانی آ گئی تو رونا بلکنا شروع نہ کرو، کارساز وہ ہے، مالک وہ ہے، نہ جانے وہ کس مصیبت کے ذریعے کون سی مصیبت دور کر رہا ہے۔ اونچا بولو۔ ایک حدیث شریف ہے نا، ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، قیامت کے دن اہل مصائب کو میرا رب جب انعام و اکرامات سے نوازے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں بڑی پریشانیاں دیکھیں، عیش نہ دیکھا، سکون نہ دیکھا، ان کی زندگی عظیمت میں گزر گئی، میرا رب جب ان کو انعام دے گا نا، باقی لوگ جو دنیا میں سکون سے رہے
ان کے انعام و اکرام کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالوں کو، ہماری چمڑی کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ہمیں بھی آج یہ انعام مل رہا ہوتا۔ تو پریشانی آئے تو گھبراؤ نہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ یار میرے خدا کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ رب کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ کیا کرو، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ اللہ اللہ، اس کی شان دیکھو، اس کی کبریائی دیکھو، اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھو میرے ساتھیوں۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے میرا رب کرتا ہے۔ اس پہ کچھ کرنا یا نہ کرنا واجب نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ زور سے بولو، وہ جو چاہے، بولو وہ جو چاہے۔ اسی ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو یہ 1984-80 کی دہائی میں یہ دریافت کیا گیا، ڈسکور کیا گیا۔ تو اس کو دیکھنے ابھی 18 جون کو، اچھا رئیسوں کا بھی شوق عجیب ہوتا ہے، دین کے کام میں ہر کسی کا پیسہ خرچ تھوڑی ہوتا ہے۔ مولانا عاقب صاحب شہزادہ سلیمان اور اس کا بیٹا داؤد اور 3 اور تھے، تو یہ ٹائٹن، اس پنڈبی کا نام بھی ٹائٹن ہے۔ ایک ذوق ہے کہ اس ملبے کو، ابے ملبے کو دیکھنے کیا جا رہے ہو بھئی، ملبے میں کیا رکھا ہے؟ ملبے کی تو ویڈیوز موجود ہیں، وہی دیکھ لو یوٹیوب پہ، ہم تم غریب ہی صحیح ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لو ملبہ۔ 15 کروڑ کے ٹکٹ خرید کر دونوں باپ بیٹے پنڈبی میں 18 جون کو اس جرنی پہ جاتے ہیں۔ کتنی کہاں پہ ہے ٹائٹینک کا ملبہ؟ 12,500 فٹ دوری پر۔ تو ابھی یہ زیادہ نہیں پہنچے تھے، 5,000 کے آس پاس پہنچے تھے۔ وہ پنڈبی، اس کے بنانے والے کو بھی بڑا گھمنڈ تھا، لیکن دیکھو پانی کا پریشر، جیسے آپ سمندر کے، یہ دنیا جو ہے نا بہت بڑی ہے، 70% تو دنیا میں پانی ہی پانی ہے۔ انسان پتہ نہیں، اللہ نے مہلت دے دی تو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھا، اللہ بھی پانی کو حکم دے دے تو سب پانی پانی ہو جائے گا۔ ارے بولو یار، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اعتماد۔ ابھی میں مسلم شریف کی ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، حالانکہ پہلے ہی میں نے پڑھی ہے، مگر وہ اچانک ریاض الصالحین میں بھی حدیث شریف ہے کہ اہل حق پہ ایک دور میں اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مصیبتیں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ تو ظالم جو اس وقت کا تھا، وہ اس نے خندقیں کھدوا دی کہ جو بھی خدا کو ایک مانتا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اس نے اہل حق کو خندقوں میں پھینکنا شروع کر دیا۔ آئے ہے تو ایک ماں ہے، ایک اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ وہ عورت اپنی وجہ سے نہیں، اپنے بچے کی وجہ سے تھوڑی سی ہچکچاتی ہے، آگ کی کھندق میں جانے کے لیے اس کو گھبراتی ہے۔ خدائی قسم گود کا بچہ بول اٹھا، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ گود کا بچہ بول اٹھا اور کہتا ماں تو گھبراتی کیوں ہے؟ وہ آگ نظر آ رہی ہے، آگ نہیں ہے وہ نور ہے، کود جا خدا کا نام لے کر کے۔ اس کو ایمان کی دولت کہتے ہیں۔ یہ ایمان، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مالک نے اپنی اور اپنے محبوب کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ کما حق ہو تو ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، مگر خدا کا شکر ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ حضرات تو یہ جو گئے تھے دیکھنے ملبہ ٹائٹن پنڈبی میں، جناب والا ملبہ تو دیکھ کے نہ آئے، پانی کے پریشر سے وہ پچکی اور پھر کریش ہو گئی اور ان کے چھیتڑے بکھر گئے۔ اس کا ملبہ، اس کا بھی اب ملبہ نکالا گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سمجھانا، عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کچھ لوگ تو اس لیے ڈوب جاتے ہیں کہ ان پہ پیسے نہیں ہوتے، کچھ 15 کروڑ روپے خرچ کر کے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ پہنچنا انسان کو وہیں پر ہے جہاں پہ مولانا عاقب صاحب موت لکھی ہوئی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں چاند پہ چلا گیا، رے یار تو سورج پہ بھی چلا جا، جل کے ہی آئے گا واپس۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے بارے میں میرے رب نے جو فرمایا، حق فرمایا۔ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، ہماری بدنصیبی، ورنہ قرآن پڑھیں سارے راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرا رب کہتا اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی چلے جاؤ موت تو آئے گی تمہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کے
چلے جاؤ وہیں وہ چھپ جاؤ مگر موت آئے گی۔ اچھا اس میں ایک جملہ اب مجھے یاد آیا، ایک بات اور یاد آئی، اس میں ایک بات یہ کہی کہ صاحب رڈار سے باہر ہو گئی، باہر جو اس کا اسٹیشن تھا جہاں سے اس کا کنیکشن تھا رڈار سے باہر ہو گئی۔ یہ موبائل ہمارے آپ کے سب کے پاس ہے، آپ سفر کرتے ہیں، ندیم بھائی آپ بھی بہت سفر میں رہتے ہیں، ہم اور آپ سب آج کل میپ استعمال کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، مگر کچھ زون ایریاز ایسے بھی آتے ہیں جب میپ کہتا ہے بھئی مطلب وی ڈونٹ نو، یا یہ کہہ لو کہ اب یہاں آ کر کے ہماری نالج آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ایسے ایریاز آتے ہیں، بڑے بڑے ایسے جگہیں آ جاتی ہیں، گلیاں آ جاتی ہیں، روڈ آ جاتے ہیں، جنگلات آ جاتے ہیں جہاں بڑے سے بڑا ٹاور اور اس کا رڈار کام نہیں کرتا، مگر میرے خدا کا فرمان دیکھ مسلمان، سورہ رحمان میں میرا رب کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کہتا ہے جنات اور انسانوں کے گروہو اگر ہمت ہے تو نکل کے دکھاؤ، آسمان کے کناروں سے نکل کے دکھاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے نکل کے دکھاؤ، طاقت ہے تو چلو، اللہ پاک کہتا چلو تم نکل کے دکھاؤ، اس کو اس طرح سے کہہ لو کوئی نکل کے چلا بھی گیا، پہلی بات تو زمین ہی اتنی بڑی ہے کہ آج تک بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے یہی نہ بتا سکے کہ زمین کتنی بڑی ہے، ابھی تک وہ سمندر کی گہرائی، ارے کچھ ایریاز ہیں جہاں وہ گہرائی تک پہنچ گئے، لیکن کچھ سمندر کے علاقے ایسے بھی ہیں کہ وہاں اب شپ جاتے ہوئے، جہاز جاتے ہوئے، فلائٹ جاتے ہوئے ڈرنے لگی ہیں، چونکہ اس ایریاز میں بہت زیادہ کریش ہوتے ہیں تو ادھر کو جاتے نہیں، راستہ چینج کر لیا انہوں نے اب۔ تو تم سمندر کے پانی کو ابھی یہ نہیں پتا کر پائے کہاں سے کہاں تک کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور تمہاری دنیا سے میرے خدا کا سورج بڑا ہے، اور سورج کیسے لگتا ہے آسمان کے مقابلے میں، اب آسمان کتنا بڑا ہوگا، اور رب کہہ رہا تو نکل کے دکھا آسمان سے، اور اللہ نے اس آیت میں پہلے جن کو فرمایا، اے جن، اس کے بعد انسان کو، چونکہ عام طریقے سے جن کی طاقت زیادہ ہوتی، ہاں اللہ چاہے تو انسان کی بھی زیادہ ہو جاتی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے نکل کے دکھاؤ آسمان کے کناروں سے، ارے یہ تمہاری مشینیں ہیں کہ تمہاری ٹائٹن پنڈبی رڈار سے باہر ہو گئی، تمہارا ٹائٹینک رڈار سے باہر ہو گیا، ہواؤں میں پرواز کرنے والے کتنے جہاز ہیں جو رڈار سے باہر ہو جاتے ہیں، مگر میرا رب کہتا ہے اے جنات اور انسان کے گروہ نکل کے دکھاؤ آسمان کے کناروں سے، تم جہاں بھی جاؤ گے ہمارا رڈار پاؤ گے، ہماری سلطنت پاؤ گے، تم کوئی جگہ ایسی نہیں پہنچ سکتے جہاں ہماری قدرت سے باہر ہو جاؤ۔ میرا رب کہتا ہے جہاں بھی جاؤ گے ہماری قدرت ہے، اور تو کہاں تک جائے گا انسان، تیرا وجود کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میرے خدا کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ ازل سے ہے ابد تک ہے، یہ تک بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے تھے کہ جو جا رہی ہے دنیا ادھر بھاگ رہا ہے، ارے یہ تو جا ہی رہی ہے، اس کی طرف کیا بھاگ رہا، جو آ رہی ہے آخرت اس پہ دھیان دے، دنیا تو جا رہی ہے رخ پھیر کر کے بھاگ، اس کا تو سفر ختم ہونے میں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہم یہاں ہیں نا، یہ ہماری ابتدا بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، یہاں ہیں تو قبر میں پہنچیں گے، پھر میدان محشر میں پہنچیں گے، تو یہ ہمارا سفر چل رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ کہتا نکل نہیں سکتے میری رڈار سے، اللہ کی قدرت کی جو رڈار ہے باہر نہیں ہو سکتے آپ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یار یہ آیتیں ہیں پھر بھی مسلمان کے دل میں خوف پیدا ہو، مسلمان پھر بھی نا امید ہو۔ میرا رب کہتا ہے تم کہیں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، زور سے بولو میں تمہارے، اللہ پاک نے کیا فرمایا، میں تمہارے، اس پہ بھروسہ رکھو۔ میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، بنیاد باقی تھی، اب مگر یہاں بھی چٹیل میدان ہے۔ قرآن میں رب کہتا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ کے خلیل ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ میں نے اپنی بعض اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس ایسی جگہ جو وادی غیر ذی زرع ہے وہاں پہ ٹھہرایا ہے مالک۔ وادی غیر ذی زرع کا لفظ آیا ہے، غیر ذی زرع مطلب جہاں نہ چرین نہ پرین نہ گھاس
نہ تری، کچھ نہیں، مگر دیکھو اللہ کی شان دیکھو، ایک نبی کے قدم پہنچے، بلکہ دو نبی کے قدم پہنچے، نبی ابن نبی ہیں حضرت اسماعیل، اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ کے قدم پہنچے، وہاں پہ رکی۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا ملک شام جانے کے لیے، آپ چلنے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ لیا، میرے شوہر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں پہ تھوڑا سا پانی ہے، کچھ کھجوریں ہیں، کس کے بھروسے پہ؟ کہا میری زوجہ خدا کے بھروسے پہ۔ چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کہا جی، کہا ٹھیک ہے جائیے آپ، جو خدا تمہارا محافظ ہے وہی خدا میرا اور میرے بچے کا بھی محافظ ہے۔ وہ کھجوریں کب تک چلتی؟ ختم ہو گئیں کھجوریں۔ پانی تلاش کیا، صفا مروہ پہ دوڑی، 7 چکر لگائے، وہ جناب والا پھر خدا کا کرم دیکھو، حضرت اسماعیل کے قدم جہاں آپ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی کا ایسا چشمہ نکلا۔ یار پورے ورلڈ میں پانی نہیں ہے ایسا، اللہ کی قسم۔ اللہ ہم سب کو پینا نصیب کرے، آمین بولو زور سے، ذرا اور زور سے بولو۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو وہ زمزم بار بار پلائے، کتنا مبارک پانی ہے۔ اچھا تمہیں پتا ہے سب سے بہتر پانی کون سا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، بتاؤ کون سا سب سے اچھا پانی ہے؟ ارے زمزم بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے بلا شبہ، مگر سب سے افضل پانی وہ ہے جو ہمارے حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اس کے بعد زمزم شریف۔ حضرات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بہرحال تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ دیکھو آبادی ہو گئی، قبیلے بنو جرہم کے لوگ آ گئے، اور وہی سنگلاخ وادی، وادی غیر ذی زرع کیسی آباد ہوئی ہے کہ انسان طواف کرے نہ کریں فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ کرونا کے ٹائم میں جب انسانوں کا طواف رک گیا تھا، کچھ ویڈیوز آئے تھے، دیکھے ہوں گے تم نے کہ اللہ کے حکم سے پرندوں نے طواف شروع کر دیا تھا۔ یہ خدا کا گھر ہے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ پڑھ لیں میرے ساتھ آپ بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ ابھی حج کے ہی دن چل رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار بلائے، آمین بولو زور سے، اور زور سے بولو آمین۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی مبارک جگہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر، پھر یہ سارے مرحلے۔ بہرحال لب لباب یہ ہے کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب حضرت اسماعیل کے لیے میرے رب نے یہ حکم دیا خواب میں حضرت ابراہیم کو، اس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بٹھایا، ابھی بچپن ہی تو تھا حضرت اسماعیل کا، بٹھایا اور کہا بیٹے میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں،
فانظر ماذا ترى، تو آپ اپنی رائے بتائیں کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ سبحان اللہ، باپ ہو تو خلیل جیسا، سبحان، اور بیٹا ہو تو اسماعیل۔ اللہ، کیا کہا بیٹے نے؟ ابا جی، یا ابت فعل ما تؤمر، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، وہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریے۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا مجھے صبر کرنے والا پاؤ گیا۔ اللہ اکبر۔ منا کی طرف چلے ہیں، وادی منا بھی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ مالک آج زمین پہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ شیطان ادھر پہنچا ہاجرہ کے پاس، کافی کوشش کی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مردود کیسی بات کرتا ہے، میرا شوہر اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ جب کوئی حربہ نہ چلا تو کہنے لگا وہ اللہ نے کہا ہے نا، بھگا دیا لا حول پڑھ کے، کہا ظالم بھاگ جا یہاں سے، رب نے کہا ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، جو خلیل کی رضا ہے وہی ہاجرہ کی بھی رضا ہے، جو خلیل کو پسند ہے وہی ہاجرہ کو بھی پسند ہے، اور میاں بیوی کو وہی پسند ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اور پھر یہ جو ہے جا کر کے مینا بھی پہنچ گیا مردود۔ اچھا یہ تو ہر اچھی جگہ پہنچ جاتا ہے، جہاں جہاں بھی اس کو تو ورغ لانا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے۔ مینا میں 3 جگہ اس نے بہکانے کی کوشش کی، 3 جگہ 7 کنکریاں اس کو ماری، اور جناب والا آج بھی ان تینوں جگہ، یعنی 7 کنکریاں، ان تینوں جگہ تمہیں جانا ہے، اس کو رمی جمرات کہتے ہیں، وہاں جانا ہے، وہاں پہ کھڑا تھوڑی ہے وہ، مگر اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میری کہانی دفن ہو گئی، ابراہیم کی داستان زندہ ہو گئی۔ ہر سال حج کے موقع پر کتنے حجاج، اس سال 20 سال ہیں، 20 لاکھ ہیں، مولانا راغب صاحب 25 کے آس پاس ہیں، سب نے 7 کنکریاں ماری ہوں گی۔ اپنے یہاں کے حاجی ہندوستان کے تو ادھی مارے، میں نے کہا بھئی اس سے بڑی سنت اور حضرت ابراہیم کی سنت زندہ ہے۔ دیکھو یہ حج جو ہے اس بات کا اس سے اہل سنت کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نشانیاں مٹاؤ، ایسے بھی ہیں نشانیاں مٹانے والے۔ ابے یہ حج جو ہے حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی یادگار ہی تو ہے۔ ارے بولو زور سے۔ تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے محبوبوں کی یادگار کو مٹاؤ نہیں، بلکہ اسے باقی رکھو، اسے زندہ رکھو۔ اور حضرات وہ لمحہ بھی آیا کہ جب باپ نے اپنے بیٹے کے حلقوم پہ چھری رکھ دی، تصور تو کرو، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مالک یہ ہو کیا رہا ہے زمین پر؟ تیرا خلیل جس نے تیرے لیے نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی، اے میرے مالک اس نے ہر قربانی دی، ملک شام چھوڑ دیا، یا اللہ اس نے اپنے سگے چچا آزر کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا، وہ حق کے لیے پورے سماج سے لڑ گیا۔ اے میرے مالک، اے ہمارے پروردگار، وہ سچائی کے لیے، توحید کے لیے، اے میرے مالک تیری کبریائی بیان کرنے کے لیے پوری دنیا سے لڑ رہا ہے۔ اے مالک وہ امتحان پہ امتحان دے رہا ہے، مگر یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ اس کا سگا بیٹا زمین پہ دراز ہے اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے۔ مالک یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہمارا وجدان کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارے پروردگار نے یقیناً اپنے فرشتوں سے فرمایا ہوگا، فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ تم کہتے تھے نا جب میں آدم کا پتلا بنا رہا تھا، میں نے اعلان کیا تھا انسان کو پیدا کرنے کا، تو تم نے کہا تھا یہ زمین پہ جا کر کے انسان فساد مچائے گا۔ اے اللہ تو انسان کو زمین پہ پیدا کیوں کر رہا ہے؟ تو فرشتوں تم نمرود جیسے ظالموں کو دیکھ رہے تھے، ہم ابراہیم جیسے اپنے چہیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے فرشتوں کہ دیکھو میرے ابراہیم کی ادا تو دیکھو، اس کی استقامت تو دیکھو، اس سے نارے نمرود کے لیے کہا وہ کود گیا، اس نے پریشانیاں اٹھائیں، اس نے بڑے بڑے جتن اٹھائے۔ اے میرے فرشتوں دیکھو میرے ابراہیم کو یہ کیسا جذبہ دکھا رہا ہے، اس کی استقامت دیکھو، اس راہ وفا میں اس کی محبت دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چھوٹے سے بچے اسماعیل کی وفا بھی تو دیکھو، اس کا بھی تو صبر دیکھو۔ زمین پہ دراز ہے اسماعیل، رب نے فرمایا اے جبریل جاؤ دمبا لے کر کے چلے جاؤ جنت سے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ دمبا لے کر کے آئے،
اور دور سے، دور کا مطلب بہت دور نہیں، اتنی دور کہ آواز پہنچ جائے، انہوں نے دور سے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ بھی بولو اللہ اکبر۔ ارے یہ پڑھ نہیں رہے ہو نماز، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ افضل ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ اور 1 مرتبہ بلند آواز سے، 3 مرتبہ بھی بلند آواز سے پڑھو ثواب ملے گا، لیکن 1 مرتبہ تو ضروری ہے۔ حضرت جبریل نے دور سے کہا، آواز پہنچ گئی، حضرت ابراہیم کو دیکھ لیا انہوں نے کہ خدا نے آزمائش کا وقت ختم کر دیا، انعام ملنے والا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے حضرت جبریل امین کی یہ صدا سنی تو بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جملہ اپنے والد گرامی کی زبان سے سنا اسماعیل نے تو وہ بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب پورا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت اسماعیل نے کہا یہ تینوں ہستیوں کا جملہ مل کے تکبیر تشریق کہلاتا ہے۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ آ گیا دمبا، ہٹا دیا گیا اسماعیل کو، کٹ گیا دمبا۔ آج میں نے عیدگاہ پہ بھی تقریر کی تو وہاں پہ تو کسی نے نہیں، لیکن بعد میں مولانا عاقب صاحب، اچھا یہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت وہ دمبا تو ذبح ہو گیا تھا تو گوشت کا کیا ہوا؟ میں نے کہا لیکن یہ بتاؤ آپ کو کہا حضرت پھر بھی کچھ تو ہوا ہوگا، تو پھر میں نے کہا بھئی ہاں یقیناً کچھ تو ہوا۔ اچھا اس دمبے کے بارے میں الگ الگ روایات ہیں، کوئی بہت مضبوط سند کی روایت تو نہیں، مگر بہرحال تفسیروں میں یہ روایت ملتی ہے کہ یہ دمبا وہ ہے جو حضرت حابیل نے قربانی کے طور پہ پیش کیا تھا۔ یہ جنت میں ہے دمبا اور اللہ نے حکم عطا فرمایا، اللہ بہتر جانے، لیکن بہرحال یہ بھی تفسیر ملتی ہے۔ کھایا کس نے؟ تو ایک یہ ہے کہ پہلے قربانی کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ اس کو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو آگ کو وہ آگ جو ہے اس کو یعنی جو بھی ہوتا تھا قربانی کا جانور اس کو وہ جلا دیتی تھی۔ تو لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا چونکہ یہ جنت کا دمبا ہے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ صاحب تفسیر جمل نے اور جناب والا تفسیر ساوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ وہ جنت کا دمبا تھا اس لیے آگ تو اثر نہیں کرتی، تو پھر ہوا کیا؟ تو لکھا ہوا یہ ہے کہ اس گوشت کو، دمبے کے اس گوشت کو پرندوں نے تناول کیا تھا۔ سبحان اللہ تو بول دو خدا کے بندو۔ لیکن تم اس پہ بحث مت کرو کہ کس نے کھایا تھا نہیں کھایا تھا، تم اس پہ بحث کرو کہ اللہ کے کرم سے وہ دمبا آیا تھا اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ دمبا اللہ پاک نے جنت سے بھیجا۔ تب سے لے کر آج تک یہ قربانی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ پوری دنیا میں شیطان بھی آج ان تاریخوں میں نا سر پٹک پٹک کے روتا ہوگا، میں نے دیکھا مگر بڑا روتا ہوگا کہ ابراہیم کی یاد زندہ ہو گئی۔ حاجی مینا میں جب تک قربانی نہ کرے وہ حاجی نہیں بن سکتا، اور جب تک حضرت حاجرہ کی سنت ادا نہ کرے صفا مروہ دوڑنے والی اس کا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کمپلسری یہ کرنا پڑے گا۔ طواف زیارت بھی حج کے فرائض میں سے ہے، کرو طواف زیارت میں عمرہ بھی شامل۔ طواف زیارت جب ہوتا ہے تو اس میں صفا مروہ کی سعی بھی ہوتی ہے میرے ساتھیوں۔ حضرات میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی اداؤں سے محبت کرنے والا بنا دے، اس سے پیار کرنے والا بنا دے۔ میں نے جو کچھ کہا کوئی بات غلط نکلی ہو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں نے کافی وقت بھی آپ کا لے لیا۔ بہرحال ہم سب اس موقع پہ یہ بھی سوچیں کہ بھئی ایک طرف تو ہم نے قربانی میں جانور ذبح کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم اپنی بری عادتوں کی بھی قربانی دیں۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ارے زندگی کیا ہے صاحب، کیا پتہ اگلے سال ہم میں سے کون زندہ رہا۔